السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، میرے کپتان نے شاید ایک دفعہ پھر سے اپنا آخری خطاب کیا ہے. تیسری دفعہ اب یہ دوبارہ بحال ہو چکے ہیں تو واپس آئے ہیں. تو پہلے تو وہ کر چکے تھے خطاب، لیکن آج پھر ایک اور خطاب کیا ہے. اور ظاہری بات ہے ہم سب دیکھ رہے تھے کہ بھائی کیا خطاب ہوگا. 9:35 کے اوپر یہ خطاب شروع ہوا. رفلی اباؤٹ آدھے گھنٹے سے پونے گھنٹے کے درمیان کا یہ خطاب تھا. اور جن چیزوں کے اوپر فوکس ہوا ہے ذرا آئیے اس کو تھوڑا سا اینالائز کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا بات کہی. پہلے تو وہی انہوں نے سٹارٹ ہی یہ کیا کہ جی 26 سال پہلے میرے 3 پرنسپلز سے میں نے اپنا آغاز کیا تھا اور یہ کبھی تبدیل نہیں ہوئے. اور آج میں 2 پرنسپلز کے اس میں بات کروں گا. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے مجھے اس کے اوپر مایوسی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں صرف ایک دفعہ جیل گیا ہوں، اور افسوس جو اور مایوسی کا جو اظہار انہوں نے کیا وہ اس بات پہ تھا کہ جی ڈپٹی اسپیکر نے جو ہے وہ جو اسمبلی کے اندر جو پروب تھا انہوں نے پروب کی تھی وہ ایک بیرونی سازش ہوئی تھی. تو کم از کم آپ وہ مراسلہ تو بلا کے دیکھ لیتے، آپ وہ مراسلہ تو بلا لیتے اور کہ کیا ہم سچ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے. تو یہ سب سے پہلا تو اعتراض انہوں نے اس کے اوپر کیا. اچھا میں یہیں سے جو ذرا بات کو سٹارٹ کرتا ہوں، ذرا یہیں پہ رکھ لیے. انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ اس کو بلا کے دیکھ لیتے. جناب مجھے ایک بات بتائیے، نعیم بخاری صاحب نے کیا وہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تھی اس کے منٹس وہاں پہ پیش نہیں کیے تھے؟ کیا انہوں نے اس بینچ کے سامنے وہ منٹس پیش نہیں کیے تھے؟ کیا اس بینچ نے 5 رکنی بینچ نے وہ منٹس نہیں پڑھے تھے؟ کیا وہ پڑھے تھے مراسلے کے حوالے سے؟ اور اس سے زیادہ لینتھی ڈیبیٹ کیا ہو سکتی ہے جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ہوئی، جس کے اعلامیہ کے پیچھے آپ لوگ کھڑے ہوتے رہے ہیں، جس کے اعلامیہ کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ یہ کہتے رہے تھے یہ دیکھیں ہمارے پاس تو اعلامیہ ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ ہے. اسی کے منٹس پیش کیے میرے بھائی، وہ دیکھ چکے ہیں، دکھا دیا انہوں نے اس کو. اب اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ اور اس کے علاوہ کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو میری سمجھ سے باہر ہے آپ کا یہ اعتراض کس بات کا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اتنی جلدی فیصلہ آ گیا. آپ اتنی جلدی کیوں آ گیا فیصلہ؟ 63A جو ہے وہ جو ضمیر خریدے جا رہے ہیں اور وہ اس کے اوپر ابھی تک فیصلہ نہیں آیا. اور سوشل میڈیا کے اوپر بچے کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ سب سے بڑا انصاف کا پلیٹ فارم ہے تو ان کو نوٹس لینا چاہیے تھا. پنجاب میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے ساتھ یہ جو ہم اپنے نوجوانوں کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں. یہ چھانگا مانگا کی سیادت، نواز شریف، اور یہ تو اس کی وجہ سے، ان کی وجہ سے تب سے ہماری، جب سے چھانگا مانگا ایشو ہوا تھا تب سے ہماری سیاست جو ہے وہ نیچے چلی گئی. ریزرو سیٹ والے بھی بک رہے ہیں. ریزرو سیٹ جو ہوتی ہے یہ تو ایک تحفہ ہوتی ہے، یہ ایک تحفہ ہوتی ہے. اچھا اب ذرا یہاں پہ رک جائیے. میرا اس کے اوپر ماننا یہ ہے میرا کہ ابھی تک ایک ثبوت نہیں ہے، نہ تو آپ کے مراسلے کے حوالے سے کوئی ثبوت ہے، ٹھیک ہے، کہ جی یہ لوگ اپوزیشن کے لوگ جو ہیں اس کے اندر ملوث ہوئے ہیں اور اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ مل کے یہ پوری کی پوری صرف ایک تھیوری کریٹ ہوئی ہے. پوری کی پوری پورا کا پورا جو محل ہے نا یہ ہوا میں کھڑا ہوا ہے اس وقت. اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بس یہ صرف عمران خان صاحب کے بیانات ہیں. ایک مراسلہ ہے، صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، جس کاغذ کے ٹکڑے کو بھی ججز نے اس حوالے سے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے حوالے سے اس کو دیکھ لیا اور اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اور یہ جو چھانگا مانگا کی سیاست ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. یہ لوٹے ہیں اور یہ اس قسم کی سیاست اگر کر بھی رہے ہیں، یہ لوٹوں کے بلبوتے کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. آپ نے بھی 14 لوٹوں کے بلبوتے پہ سیاست کی تھی. جب چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے حوالے سے جب وہ تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو آپ نے بھی وہ 14 ووٹ جو ہے حاصل کیے تھے. اور تب آپ نے اس وقت یہ کہا تھا وہ بچ نہیں سکتے تھے، صادق سنجرانی کسی صورت نہیں بچ سکتے تھے. یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن پھر اپوزیشن کے اندر سے 14 لوگوں نے جا کے آپ کے ساتھ ووٹ کر دیا تھا. جب ہم نے آپ سے اس وقت سوال کیا تھا آپ کے لوگوں سے کہ جناب یہ 14 لوگ ادھر کس طرح آ گئے، تو تب آپ نے ہمیں کہا تھا ضمیر جاگ گیا ہے. تو میرے بھائی یہ جو ضمیر صاحب ہے نا، یہ ضمیر صاحب صرف ادھر نہیں جاگ جاتے، ضمیر صاحب ادھر بھی جاگ جاتے ہیں. اگر ضمیر صاحب کو ادھر ہی مار دیا ہوتا نا پہلے ہی، جب وہ جاگ رہے تھے ادھر ہی مار دیا ہوتا تو یہاں پہ بھی پھر ہم مار لیتے آپ کے ساتھ. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ سیاست کے نام پہ دوغلاپن ہوتا ہے. یہ مسئلہ ہے. آگے چلیے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ایک عظیم ملک بننا ہے. میں نے کبھی ویسٹرن ڈیموکریسی میں سب کچھ ہوتے نہیں دیکھا. اگر آپ بدی کو روکنا ہے، بدی کو پھیلنے سے بچانا، نہیں پھیلنے دینا، بدی کے خلاف معاشرے میں کھڑے ہونا ہے. برطانیہ کے اندر جو ہے وہ لوگ کھڑے ہو گئے تھے عراق جنگ کے حوالے سے، ان کو بلکہ برطانیہ کو فائدہ ہو رہا تھا لیکن پھر بھی لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا. اچھا پھر انہوں نے یہاں اس کے بعد اپنی تقریر کو تھوڑا سا چینج کیا. انہوں نے کہا جی مراسلے کے اوپر آ جائیں. اچھا مراسلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مراسلہ جو ہے نا وہ ایک سائفر کر کے آتا ہے
وہ کوڈڈ میسج ہوتا ہے وکی لیکس کے اندر جس طرح ہوا ہے, اور وہ نا کوڈڈ ہوتا ہے, اور باہر کی دنیا کو اگر وہ میں نے دکھا دیا, وہ ٹاپ سیکرٹ ہوتی ہے, اگر میں نے وہ دکھا دیا تو پوری دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے جو سائفرڈ اور کوڈڈ یہ جو کیبلز آتی ہیں یہ کس طرح اس کو ڈیکوڈ کیا جا سکتا ہے, یہ وجہ ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کون سی ایسی چیز ہے جو ایکچولی چھپا کے رکھی ہوئی تھی. سارا کچھ تو آپ ایسے ہی بتا چکے ہیں, مطلب پہلے آپ ملک کا نام نہیں بتا رہے تھے, پھر آپ نے ملک کا نام بھی بتا دیا, بندہ کون تھا جس کا ڈسکشن ہوئی تھی وہ بھی آپ نے بتا دیا, اینکروں کو لا کے آپ نے اس کے اوپر ساری بریفنگ دے دی ہے, ججز کو بھی جا کے آپ نے ساروں کو بتا دیا, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو بھی بتا دیا, اور رہ کیا گیا اس میں. تو اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی چھپانے والی چیز اب کیا رہ گئی ہے جس کے بارے میں بار بار بات کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا تھا ہاں کہ جی وہ باہر جو ہے وہ امریکی نمائندے سے ہمارے ایمبیسڈر ملے, انہوں نے کہا کہ ابھی عدم اعتماد جمع نہیں ہوئی تھی, لیکن اس سے پہلے ہی اس نے کہا کہ جی عدم اعتماد جو ہے نا وہ آنے والی ہے. میں اس پہ پورا ایک ویلاگ کر چکا ہوں, میں بتا چکا ہوں کہ میرے بھائی یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں تھی. پورے پاکستان نو 22 کروڑ لوگوں پتا سی بھائی, 22 کروڑ لوگوں پتا سی کہ عدم اعتماد آنے والی ہے. ایک 15 اس سے جس دن جمع ہوئی ہے اس سے 15 دن پہلے 20 دن پہلے سے ڈسکشن ہو رہی تھی. ہم پوچھ کے ان سے پاگل ہو گئے تھے. آپ کے لوگ مذاق اڑا کے ان کا اپوزیشن کا پاگل ہوتے, جمع کیوں نہیں کراتے, کراؤ نا, جمع کراؤ. آپ خود 2 دن پہلے چیلنج دے کے ہٹے تھے انہیں بھائی, آپ نے خود 2 دن پہلے ان کو چیلنج دیا تھا کیا اپوزیشن اپنا شوق پورا کر لے, ہمارے نمبر پورے ہیں, آپ نے خود کیا بھائی. تو یہ چیزیں ساری ادھر نہیں جاتی, امریکہ نہیں جاتی, وہ پڑھتے نہیں ہیں. خود آپ کہتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, سارا کچھ, سارا اخبار میں جو کچھ لکھا جاتا ہے سارا سامنے پڑھا جاتا ہے. تو اس میں کون سی مطلب حیرانگی کی بات ہے, میری سمجھ سے باہر ہے اس میں کہ جی تحریک عدم اعتماد, ان کو کس طرح پتہ لگا تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے. وہ بھائی پورے 22 کروڑ پاکستانیوں کو پتہ تھا تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے. وہاں پہ شہباز شریف جا کے پرویز الہی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, ایم کیو ایم والے شہباز شریف سے جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں, سارے ادھر ادھر ملاقاتیں ہو رہے ہیں. وہ کس لیے ملاقاتیں ہو رہی تھی, وہ کیا بیٹھ کے اکٹھے روٹی کھانی تھی انہوں نے؟ تحریک عدم اعتماد کے اوپر ہی میٹنگ ہو رہی تھی بھائی. آگے چلیں, آگے اور بھی بڑے انٹرسٹنگ ہے, ابھی آپ آگے دیکھیے گا. پھر وہ فرماتے ہیں کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں وہ 22 کروڑ لوگوں کے ملک کو جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. سندھ ہاؤس کے اندر ڈرامہ ہے, میڈیا میں بھی پیسہ لگایا کہ میڈیا کو شرم نہیں آتی. وہ فرمایا انہوں نے میڈیا کو شرم نہیں آتی. اچھا پھر انہوں نے کہا جی امریکہ کے ڈپلومیٹس جو ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں. شندانہ صاحبہ, یہ شندانہ صاحبہ جو ہیں ان کی بیسکلی ایک ایم این اے ہیں, ان کا ذکر کریں, شندانہ گلزار نام ہے ان کا, کہ جی انہوں نے کہا کہ امریکہ کے حوالے سے کہ جی وہ ان کی ملاقات ہوئی یہاں پہ امریکن ایمبیسی میں, تو ان کے لوگوں نے بھی کہا کہ جی تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی, عدم اعتماد کے اوپر میں کہہ رہا ہوں پچھلے کتنے مہینوں سے ڈسکشنز ہو رہی تھیں. میں آپ کو لٹرلی نکال کے کم از کم 3 مہینے کے تو ٹاک شوز نکال کے دکھا سکتا ہوں کہ یہ ڈسکشنز ہو رہی تھیں. تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اور دوسری بات یہ, آپ اعتراض کر رہے تھے اسی یہ جو اسپیچ آج کی ہے, آپ اپوزیشن کے لوگوں کے حوالے سے, جرنلسٹ کے حوالے سے آپ اعتراض کر رہے تھے یہ جا کے امریکی ایمبیسڈر سے ملاقات کرے. تو یہ شندانہ گلزار صاحبہ کس لیے مل رہی تھی؟ چند مہینے پہلے ملی ہے نا, یہ کیوں مل رہی تھی؟ کیونکہ یہ ایک روٹین کی چیز ہے. اور یہ صرف میں آپ کو آج چلیں ایک اور بات بھی بتا دوں, یہ صرف آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, سارے پولیٹیشین کو پتا ہے, سب ان میں سے کوئی بھی میرے سامنے لے آئیں, کوئی بھی لے آئیں, پورے اسلام آباد کے اندر وہ ایمبیسی سے بھرا ہے, ڈپلومیٹ انکلیو ایمبیسی سے بھرا ہوا ہے. وہاں پہ صرف امریکہ نہیں, جاپان, چائنا, یو کے, جرمنی, یورپ کے اور دیگر ممالک, سب کے ایمبیسڈرز, جرنلسٹ, پولیٹیشینز وغیرہ سے ملتے رہتے ہیں. اٹس اے روٹین تھنگ, اٹس اے روٹین تھنگ. اس کو ایم ہی خامخواہ اتنا ہوا بنا دیا, اس سے ملاقات ہوئی. آپ خود بھی کرتے رہے یار, آپ خود بھی اپوزیشن میں تھے تب بھی آپ بھی ملاقاتیں کرتے تھے. آج آپ بیٹھ کے اس کو اس طرح امپریشن دے رہے ہیں کہ بس یہ جو ملاقات ہوئی تھی نا اس کا مطلب میرے خلاف کھچڑی پک رہی تھی. نو ایویڈنس ایٹ آل, ایبسولوٹلی نو ایویڈنس ایٹ آل. اس کے بعد آگے چل کے کہتے ہیں جی کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے. میں نے شہباز شریف کو شیروانی وہ اس نے سلوائی بھی تھی. خواجہ آصف نے کہا کہ جی لائف سپورٹ پر ہے, ملک 30 سال سے آپ لوگ حکمرانی کر رہے تھے. اچھا یہ بڑی مزے کی, یہ جو انہوں نے کہا نا 30 سال سے آپ لوگ حکمرانی کر رہے تھے, جناب جڑا پرویز الہی صاحب ہیں وہ بھی 30 سال کے اندر ہی آتے ہیں. وہ جو پرویز مشرف کا دور تھا اس میں سے جناب کے اپنے بھی 5 سال اس میں اس کو بھی شامل کر لیں, کاف لیگ کو. وہ کاف لیگ بھی بیچ میں ہی تھی جن کے ساتھ آپ خود اتحادی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے وزارت اعلیٰ آفر کر کے ہٹے ہیں پنجاب کی, وہ اسی 30 سال کے اندر آتی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں نے غلطی کیا کی ہے,
ड्रोन हमले, इराक के ऊपर मैं पोजीशन लेता हूँ, अफगानिस्तान के ऊपर मैं पोजीशन लेता हूँ, मैं इनका पुतला नहीं हूँ, पुतला बन के नहीं रह सकता, हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। वो उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि ड्रोन अटैक्स हों और हमें कोई रोकने वाला ना हो। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी भारतीय ये जो भारत वाले लोग हैं बड़े खुददार लोग हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि ये जो आपने फरमाया जी भारत वाले लोग बड़े खुददार लोग हैं, यहाँ पे आपकी जगह किसी और ने ये बात कही होती ना तो आपने इसके ऊपर भी 1 मिनट में गद्दारी का टैग लगा देना था कि तूने ये क्यों कहा कि जी भारत के लोग बड़े खुददार लोग होते हैं। इसकी वजह यह है कि आपको आदत है कि आपको इस चीज़ की इजाज़त है, बाकी कोई ना करे, पूरे पाकिस्तान में और कोई सियासी रहनुमा ये बात ना करे, आपको इस चीज़ की इजाज़त है कि आप कह सकते हैं कि जी भारत बड़े खुददार लोग हैं। ज़रा सवाल कभी सोचिएगा कि भारत के अंदर अगर उनकी फॉरेन पॉलिसी आज जाके ये बनी तो उसकी क्या वजह है, सोचिएगा ज़रा, सोचिएगा उनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर या फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर वो कौन सी ऐसी ताकत है जो एक्चुअली इंटरफेयर नहीं करती, क्या वजह है ऐसी, ये खुद सोचिएगा बैठ के। ठीक है, आगे चलें। आगे फिर उन्होंने कहा जी यूथ से मैं कहूँगा कि अब मैं अपनी कौम के लिए निकलूँगा, आपने भी निकलना है। परेड ग्राउंड में 27 तारीख को बड़ा ज़बरदस्त हमारा जलसा हुआ और उन्होंने कहा कि जी ये अब NRO 2 देने की इनको कोशिश हो रही है, इन्होंने अपने मुकदमे ख़त्म करवा देने हैं, इन्होंने ओवरसीज़ की वोटिंग राइट्स ख़त्म कर देनी है, इन्होंने क्या कहते हैं ये न्यूट्रल एम्पायर के साथ कभी भी नहीं खेलेंगे और ये अपने केसेस ख़त्म करना चाहते हैं। और मैं तो स्ट्रगल के लिए तैयार हूँ। इतवार को आप सब ने निकलना है, पुरअमन एहतजाज करना है और आपने जमहूरियत की हिफाजत करनी है। तारीख किसी को माफ़ नहीं करेगी, आज़ाद कौम जो है वो सबके लिए खड़ी होती है और मैं इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है मैं एहतजाज करूँगा। अच्छा, ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट वाली बात है ना, इससे 2-3 चीज़ें क्लियर होती हैं। एक, इन्होंने काफ़ी हद तक अपना ये माइंड बना लिया हुआ है कि अब एक अगली हुकूमत आने वाली है, जिसको इन्होंने अभी से आज से, क्योंकि मैंने इनके बाकी रहनुमाओं को भी देखा, उन्होंने ट्वीट्स वगैरह भी की इम्पोर्टेड गवर्नमेंट। तो इसका मतलब है इससे ठीक है वो एहतजाज ये 100 दफ़ा करें, इनका राइट है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी ये जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ना ये डिसाइड कर ली है कि हमने आने वाली हुकूमत को इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहना है और इसके बलबूते के ऊपर हमने अपना स्लोगन लेके चलना है। तो ये इनका इरादा है। एहतजाज करना इमरान खान साहब का हक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, एज लॉन्ग एज वो पुरअमन हो, वो PTV स्टाइल के अंदर ना हो, जिस तरह PTV में घुस गए थे ना वो वाला तरीक़ाकार ना हो, बस सिर्फ इतनी सी दुआ है। बाकी बीच में एक जगह के ऊपर इमरान खान साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझे एक्चुअली इस तरह लगा, ख़ासतौर पे जब वो भारत का जिक्र कर रहे थे तो इस तरह लगा जैसे रोने लगे हैं, आवाज़ उनकी जो थी ना वो उसके अंदर एक थरथराहट सी थी, जैसे पता नहीं वो रोने लगे हैं, मुझे लगा इस तरह, आई कुड बी रॉन्ग, आई डोंट नो, लेकिन बहुत आज मुझे वो थके हुए, टूटे हुए और हारे हुए कप्तान लगे। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो थोड़ा तरस भी आ रहा था उनके ऊपर, जिस तरह मैं उनको देख रहा था। देखें क्या होता है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।